بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہیں، سمجھ لو کہ وہ اچھے اخلاق والی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو جس میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی ایک اچھی عورت کی یہ ہے کہ وہ جھگڑا کم سے کم کرے گی، اور اس کا اپنے شوہر سے تو جھگڑا بالکل ہی کم ہوگا، کیونکہ شوہر کے ساتھ ہر وقت جھگڑنے والی عورت شوہر کو پریشان کرنے والی عورت ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آتا ہے۔ اس طرح کی عورت جب اللہ تعالیٰ کے قہر کا سامنا کرتی ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے اور لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کا رونا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کم سے کم کرتی ہے اور اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھولے رکھتی ہے، سخاوت کرتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت وہ ہے جو ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھولی رکھتی ہے۔ دوسری عورتیں آتی ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے، اور اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل بھوکا آیا، ایک مکمل دن تھا اور سورج گرمی سے چمک رہا تھا۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی جو اس نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ سائل نے اس روٹی کو مانگ لیا اور راہ چل دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس عورت کے بچے کو اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب وہ عورت بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ایک شخص آیا اور بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، بچے کو لے کر آیا اور اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اللہ کے نیک بندے، تو نے میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا لی۔ تو حضرت نے فرمایا، اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ نمبر 3، دن میں 5 بار نماز ادا کرنے والی عورت۔ وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت ہے جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر نمازیں ادا کرتی ہے۔ بہت ہی باکمال عورت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں میں ذلیل نہ ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے آسمان پر کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بڑا گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس عورت سے بھی زیادہ بدکار ہے۔
खुदारा अगर एक अच्छी इस्लाम की बनना चाहती हैं तो फिर नमाज का दामन ना छोड़ें, नमाज 5 वक्त अदा करें। नंबर 4, दूसरी औरतों के ऐबों पर नजर डालने की बजाय अपने ऐबों पर नजर डालने वाली औरत। आजकल की औरतें अपने गिरबान में तो झांक कर नहीं देखती, दूसरी औरतों के ऐब निकालने की बजाय वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। इसके ऐबों की बजाय इसके अंदर की सफाई को देखना ज्यादा अहम होता है। इस्लाम की शहजादियों को यह ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरी औरतों के ऐबों को निकालें। इंसान को यह समझना चाहिए कि इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों का काम इस्लाम के कदमों पर चलना है। दूसरी औरतों के ऐबों को उछालने की बजाय इंसान को खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलना चाहिए। इंसान ने कोयल से पूछा कि अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तू काली है। फिर इंसान ने एक दिन समुद्र में बहते पानी से पूछा, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तू खारा है। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पे रखा और पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं। तीनों बोल उठे, ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरे के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर भी कोई ऐब मौजूद है या नहीं। नंबर 6, एक अच्छी औरत दूसरे लोगों की तनकीदों पर ध्यान नहीं देती, वो अपने अमलों पर साबित होती है। नंबर 7, एक अच्छी औरत अपने शोहर के सामने इनके वालिदैन की इज्जत को बरोकार लाती है। इसकी बदकिस्मती होती है जो अपने शोहर के साथ इनकी मखसूस माँ बाप की तनकीद करती है। नंबर 8, एक अच्छी औरत हर वक्त अपने शोहर के साथ अच्छे सलूक में रहती है। अगर कोई गलती हो जाए तो वो फौरन अपने शोहर से माफी मांगती है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अच्छी औरत वो है जो शोहर की गुर्बत में भी इसका साथ देती है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों को तलाश करने से पहले हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया कि शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो जिनके अंदर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बयान की गई 10 निशानियां पाई जाती हैं। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।